بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ گناہوں کی کثرت بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی علامت ہے۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے اور انسان کا جسم چاقو چوبند رہتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو اس گھر میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ تقریباً 60% کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ امرود کھاتے وقت اس کے بیج نہ کھائیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے، جو کہ ہاضمہ خراب کر دیتے ہیں۔ روزانہ صرف 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے جملہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لہسن ضرور کھائیں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں جسم میں پانی کی کمی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ روزانہ شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے وہ 2-3 کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ رات کو دیر تک جاگنے کی عادت بندے کی حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ دبلے پتلے اور سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو اور زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی روزے قیامت وہ میری سفارش فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوں گا۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر دبلا پتلا اور سمارٹ رہنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ کالی مرچ پٹھوں کے درد کو دور کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لسانی سبزی ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت بنا کر پی لیں۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ دودھ نہار منہ نہ پیے، یہ معدے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کیل مہاسی اور چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتھری ہونے کی علامت ہے۔ نیم کا رس پینے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے اور خون صاف رہتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور موٹا انسان آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ زیادہ باتوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھاؤ، الرجی فوری دور ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ گلاب کی خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بینائی کی کمی دور ہوتی ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیمو والا پانی پینا شروع کر دیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہنم کا ذکر کیا تو رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں روتی ہو؟ وہ بولی، مجھے جہنم یاد آ گئی تو میں رونے لگی۔
کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک میزان کے پاس، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ دوسرے کتاب کے وقت، جب کہا جائے گا آؤ پڑھو اپنی اپنی کتاب، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس کی کتاب کس ہاتھ میں دی جائے گی، آیا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور تیسرے پل صراط کے پاس، جب وہ جہنم پر رکھا جائے گا۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کرنے میں مفید ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لے۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلاہٹ دور ہوتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور معدے کو درست کرتا ہے۔ جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام پی لے۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ آلو بخارے کا رس پینے سے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ دائمی کھانسی کے شکار ہو جاؤ تو خشک میوجات کھانا شروع کر دے۔ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے سکن کی رنگت خراب ہو جاتی ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ چائے کا زیادہ پینا ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی۔ چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ خواتین کو ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو میتھی کے استعمال سے جسم کے دردوں میں آرام آ جاتا ہے۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھایا کرو۔ اگر اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے اور کولیسٹرول لیول کنٹرول رہے گا۔ زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سیب کا جوس پی لیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں۔ لہسن کے رس میں نمک ملا کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہے بلکہ ڈالڈا کے متبادل کے طور پر آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے کے بعد زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دارچینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت میں بہتری ہوتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور ایک بہت مفید غذا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف چوس لے، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے چہرے کے داغ دبے دور ہو جائیں گے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ثابت دھنیے کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ یہ قبض کشا ہے۔ ثابت دھنیا نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے اور کولیسٹرول میں کمی آتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام کے وقت تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم چست و توانا رہتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے ابلا ہوا آلو بہت مفید ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے چبانا انسان کو کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ گلے کی سوجن کا مسئلہ ہو
تو اجوائن کا پاؤڈر نمک ملے گرم پانی میں ملا کر غرارے کریں۔ خشک کھانسی کی پریشانی ہو تو اجوائن کو چبانے کے بعد گرم پانی پی لیں۔ آلو بخارا معدے کی تیزابیت اور جلن کے لیے مفید ہے۔ بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا لیپ سر پر لگانے سے گرے ہوئے بال واپس آ جاتے ہیں۔ املی کا شربت پینے سے منہ پر دانے نہیں نکلتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر شخص کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اس نے نافرمانی کی ہوتی تو اس کا ٹھکانہ وہ ہوتا تاکہ وہ مزید شکر کرے، اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اگر اس نے اچھے عمل کیے ہوتے تو اس کا ٹھکانہ یہ ہوتا تاکہ وہ اس کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہو۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو بند گوبھی اور لیموں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بیماری سے بچانے والی چند عادتیں۔ روزانہ موبائل کو اچھی طرح صاف کریں۔ روزانہ دوپہر کے کھانے میں پیاز کھائیں۔ شام میں قہوہ استعمال کریں۔ وٹامن سی والی غذائیں استعمال کریں۔ جتنا ہو سکے گوشت کم کھائیں۔ ہری سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ اچھے دوستوں کی صحبت میں وقت گزاریں۔ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ روزانہ صبح 20 منٹ تک ورزش کیا کریں۔ رات میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، منفی سوچوں سے دور رہیں۔ ادھیڑ عمری میں نہاتے وقت الٹے ہاتھ کا زیادہ استعمال کرنا ہارٹ فیل کی وجہ بنتا ہے۔ کام کے دوران فحش باتیں سوچنے سے وقت سے پہلے ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے اپنی ناف میں انگلی پھیر لے، پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل والا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو ٹماٹر رگڑ لیں۔ فرنیچر پر دیمک لگ جائے تو صاف کر کے آیوڈیکس لگائیں۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 کام نپٹانے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے پہلے ناریل کے تیل کی کلی کرنے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنا کم ہو جاتا ہے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ مستقل رہنے والی شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ کلونجی سے شوگر کا علاج۔ کلونجی کو لیموں اور کریلے کے رس میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور باریک پیس لیں۔ شوگر کے مریض کو روزانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں۔ انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ دودھ سوڈا گرمیوں کا نہیں، ہڈیوں کا توڑ۔ کھانے کو ہضم کرنے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے، رنگت نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر مچھر کے کاٹنے سے خارش والا دانہ بن گیا ہے تو آپ 1 چمچ لے کر اسے تھوڑا گرم کر کے دانے کے اوپر رکھ دیں۔ یہ گرمائش اس کے جراثیم ختم کر دے گی۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری خوشبودار تیل کے بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہیں کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر لکڑی کی کنگھی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ 5 دن میں چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدلتے رہیں، آپ صحت مند رہیں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنے کے لیے نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا سا ناریل کا تیل لگائیں، بال ساری عمر کمزور نہیں ہوں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔
نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ لیمو پانی پیا کرو، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ موٹاپے کو دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنکس، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہیں سوچنا چاہیے، ورنہ معدے کی کمزوری ہو جائے گی۔ شلجم کی سبزی کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا کھایا کریں، چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار تیز ہو رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہاؤ، بخار اترنے لگے گا۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گردن پر خارش کی جائے تو گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر سبزی جلدی پکانا چاہتے ہیں تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دو، سبزی جلدی پک جائے گی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کریں۔ جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نمکین کھانا زیادہ کھایا کریں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دھنیا کی خوشبو سونگھ لو، نیند جلدی آئے گی۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔